سوشل میڈیا ہماری جنریشن پہ نا کس طرح اثر ڈال رہا ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں گپ شپ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے تو آپ کے سامنے اگزامپلز ہوں گے کہ کس طرح سوشل میڈیا نے کسی کی زندگی بدل دی، کسی کی زندگی خراب کر دی۔ ریسنٹلی ایک چل رہی تھی نیوز کہ وہ ایک لڑکی ہے کوئین ڈارو کے نام سے، ٹک ٹاک پہ اس نے کوئی شادی کر لی کسی اور بندے کے ساتھ، اپنے پریویس ہسبینڈ کو چھوڑ کے اب سیکنڈ کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ تو یہ اس نے شادی کی، اس میں مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ کیا میں اس کو کچھ بھی کہوں، کیونکہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے۔ تو اس نے شادی کر لی، اسلام اجازت دیتا، تو ہمیں اس پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسبینڈ حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک تو آپ کی بیوی پیسے لا رہی ہوتی ہے تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی سوشل میڈیا سے پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لڑکی تھی، وہ ٹک ٹاک پہ لائیو آتی تھی، اور پھر اس میں ایک بندہ تھا جو کہ اس کو گفٹ بھیجتا تھا۔ ٹک ٹاک پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹک ٹاک پہ لائیو آتے ہیں، پھر وہاں پہ لوگ گفٹنگ کرتے ہیں، تو پھر وہ پیسے بنتے ہیں، تو وہ پیسے وغیرہ جو آپ کے جو انفلوئنسر ہوتا ہے یا جو ویڈیو جو لائیو آنے والا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ وغیرہ میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں ایک چیز دنیا میں کہ کوئی چیز فری نہیں ہے، نتھنگ از فری ان دس ورلڈ۔ کوئی چیز بھی یہاں دنیا میں فری نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے نا، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں پیچھے نہ پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اسے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ لوں گا۔ اچھا، اب دیکھ لیں کہ کوئی چیز فری نہیں ہے نا، تو جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ہم دے رہے ہوتے ہیں پیسے، تو وہ بھی فری نہیں مانگ رہے ہوتے۔ میں نے ایک انفلوئنسر کی یا ایک آئی تھنک موٹیویشنل اسپیکر کی میں نے ویڈیو سنی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب کہہ لو یا مانگنے والے جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو پیسے مانگتے ہیں نا، یہ فری نہیں مانگ رہے ہوتے، یہ اپنی سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے پھر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ بھی اپنی سیلف رسپیکٹ ہمارے آگے دے کے پھر وہ مانگتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں مانگنے کا۔ تو اسی طرح نا، جب پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، پیرنٹس ہو گئے یا آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ انفلوئنسر بن گئے ہیں، ناچ گانا یہ وہ، ٹک ٹاک پر، تو اور بھی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈز ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں۔ تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو اجازت دیں، فریڈم دیں، لیکن کم از کم ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیز نہ تو اسلام میں الاؤ ہے، نہ ہی ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا ہے۔ یہ پھر کوئی بھی بندہ اگر شادی کرتا ہے نا، تو وہ اس لیے شادی نہیں کرتا کہ اس کی شادی کل کو ٹوٹ جائے، کیونکہ جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا بڑی دھوم دھام سے، بڑی خوشی سے شادیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح اگر کام خراب ہو، پھر یا تو کوئی سوشل امپیکٹ پڑتا ہے، یا پھر گھر سے خرابی ہوتی ہے، یا پھر سوشل میڈیا سے کام خراب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ کافی سارے بچوں والی مائیں موبائل سے کسی اور کے ساتھ کام، یعنی کہ وہ کنیکشن فٹ ہوا، پھر بعد میں اپنے جو پریویس بچے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، ان کو چھوڑ کے آگے چلیں گی۔ تو یہ چیز ہماری نا سوسائٹی کے لیے بہت بڑا المیہ بھی ہے، بہت بڑا نقصان بھی ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے۔ تو میں ہسبینڈز کو کہوں گا کہ یا میں جو پیرنٹس ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ پیسے یعنی کہ ان سے جو آمدنی آتی ہے وہ ضرور کریں، لیکن کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کیا چیز ان کی سوشل لائف کے لیے اچھی ہے، اور کیا ہمارے خاندان کے لیے چیز اچھی ہے، اور کیا چیز ہماری سوسائٹی کے لیے اچھی ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو چھوٹی سی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ان کی اگر ان سے اس بندے نے شادی کر لی ہے، تو پچھلے تو گھر تو خراب ہوا نا، وہ بے شک اس پچھلے ہسبینڈ کا پرابلم ہو یا لڑکی کا مسئلہ ہو، اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن گھر تو خراب ہوا ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیطان ہے نا، اس کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب دو خاندان کا رشتہ ختم ہوتا ہے، یا دو لوگوں کے درمیان میں جب طلاق آتی ہے، یا ویسے بھی وائفز اور ہسبینڈ میں جو لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب سے پسندیدہ کام شیطان کا ہے۔ تو اس چیز کا نا ہمیں خود خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ورنہ یہ پھر بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا ہماری سوسائٹی کے لیے۔ عاقب حمید، سائننگ آف۔